السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. بڑے میرے دوست اور بھائی جو ہیں وہ آج میرے ساتھ ہیں. سلیم صافی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، جرگہ کے ٹائٹل سے اپنا شو کرتے ہیں جیو ٹیلی ویژن کے اوپر. بڑا پاپولر ان کا شو ہے، ان کا کالم ہے. صافی صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اس اے پی سی میں مولانا فضل الرحمان کی آواز بالکل ہی دب نہیں گئی؟ پہلے تو وعلیکم السلام، بہت شکریہ مبشر بھائی. میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان نے کسی حد تک اپنی آواز وہ منوا لی ان سے. آپ دیکھیں کہ دو حوالوں سے مولانا فضل الرحمان کو کامیابی ہوئی ہے. ایک تو یہ کہ وہ الیکشن کے بعد سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو اپوزیشن میں لے آئے، لیکن وہ دونوں جماعتیں اپوزیشن میں آنے کو تیار نہیں تھی، وہ جعلی اپوزیشن تھی. اس میں خیر زیادہ کنٹریبیوشن خود عمران خان صاحب کا اور نیب اور اس طرح کے اقدامات کا ہے کہ وہ بیچارے شریف سے شریف بننا چاہ رہے تھے، تابعداری سے تابعداری کرنا چاہ رہے تھے، لیکن حکومت اور نیب جو ہے ان کو دھکے دے دے کر مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف دھکیل رہی تھی. یہ اب ایک تو سردست یا تادم تقریر اور تادم تحریر، کیونکہ ٹریک ریکارڈ تو یہ بتا رہا ہے کہ 1 مہینے کے لیے مسلم لیگ نون انقلابی بن جاتی ہے، پھر 2 مہینوں کے لیے پھر شریف بن جاتی ہے. تو اب یہ وقت ثابت کرے گا کہ وہ کس حد تک. تو ایک تو یہ کہ اس اے پی سی میں مسلم لیگ نون نے بہرحال مولانا فضل الرحمان اور اس کے جو اتحادی ہے چھوٹی جماعتیں، ان کے بیانیے سے اتفاق کر لیا. ڈرائیونگ سیٹ پہ ادھر تو پیپلز پارٹی تھی، اور پیپلز پارٹی اب بھی اس کے بارے میں مولانا کو بھی شک ہے، اس کے بارے میں نون لیگ کو بھی شک ہے، اور ان کو ابھی تک مسجد سے طالب علموں کو بھی یقین ہے کہ سندھ حکومت کو وہ نہیں چھوڑیں گے اتنی آسانی کے ساتھ. لیکن بہرحال اتنا مولانا نے اور ان کے ساتھیوں نے کر دیا، یا حالات کے جبر نے کر دیا، کہ پیپلز پارٹی کم از کم وہ فینس سیٹر بن گئی. اور دوسرا جو قرارداد مثلا ایک یہ تھا کہ پہلے تو یہ الگ الگ، کبھی رہبر کمیٹی، کبھی مولانا جا کے زرداری صاحب کی منتیں کریں، کبھی ان کی منتیں کریں. تو اس حد تک اچیومنٹ کہ ایک اتحاد اور اس کے نام پہ اتفاق ہو گیا، دوسرا اس کے تنظیمی سٹرکچر پہ اتفاق ہو گیا، اور غالب امکان یہی ہے کہ وہ جو قرائے فعال ہے اس کی قیادت کے لیے وہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے نام ہی نکلے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی نہیں چاہے گی کہ نون لیگ کو قیادت دے، اور نون لیگ نہیں چاہے گی کہ پیپلز پارٹی کو قیادت دے، تو اس لیے مولانا کے نام. تو میرے خیال میں کسی حد تک البتہ یہ ان کی ناکامی ہے کہ پیپلز پارٹی کو استعفوں پہ ابھی دینے پہ اس پہ آمادہ وہ نہیں کر سکے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا نا کہ جب تک یہ استعفے نہیں دیں گے تو اپوزیشن کی موو کیا بنے گی؟ دیکھیں میں تو تب تک اس کو سنجیدہ نہیں لوں گا. ایک تو وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تک یہ لوگ استعفے نہیں دیتے تو یہ اخلاقی جواز سے محروم رہتے ہیں. مثلا آپ اس پارلیمنٹ کو جعلی کہتے ہیں، آپ اس کو داندھی کی پیداوار کہتے ہیں، اور پھر جا کے اس میں بیٹھے بھی ہیں، اس سسٹم کو مضبوط بھی کر رہے ہیں، اس پارلیمنٹ کے وقار کی اور بالادستی کی بات بھی کر رہے ہیں. تو یہ وہ اس لحاظ سے وہ سنت عمران تازہ کرتے ہیں کہ جس طرح پچھلی اسمبلی میں وہ بیٹھے بھی تھے، استعفے دیے، پھر واپس گئے، اور جس طرح پچھلی مرتبہ وہ دھرنے اور یہ سب کچھ تو کر رہے تھے، سول نافرمانی تک وہ گئے، لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت توڑنے کی قربانی نہیں دے رہے تھے. تو اب وہی کام پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کر رہی ہے کہ بھائی جس کو آپ جعلی کہتے ہیں تو پھر اس میں بیٹھے کیوں ہیں، اور اگر آپ جعلی پارلیمنٹ کہہ کے اس میں بیٹھے تو پھر آپ بھی جعلی ہیں. دوسرا اس دوران انہوں نے اس پارلیمنٹ کو وقتاً فوقتاً جس طرح بطور ربر سٹیمپ استعمال کیا گیا، تو اس میں مسلم لیگ نون نے بھی کاندھا پیش کیا اور پیپلز پارٹی نے بھی کاندھا پیش کیا. تو جو ان کے سیاسی گناہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں اگر حکومت بھی عوام کے جذبات کی ترجمانی نہیں کر سکی،
اسی طرح ان دونوں جماعتوں نے بھی کسی بھی مرحلے پہ عوام کی سیاست نہیں کی. حکومت کو حکومت کرنا نہیں آتا، اپوزیشن کو اپوزیشن کرنا نہیں آتا. یا اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ الفاظ استعمال کروں کہ جس طرح حکومت جاری ہے اسی طرح 2 سالوں میں اپوزیشن بھی جاری تھی. تو اب بھی اگر آپ ان گناہوں کی تلافی چاہتے ہیں اور لوگوں کا اعتماد بحال کرنا چاہتے ہیں یا چھوٹی جماعتوں کا اعتماد بحال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میرے خیال میں پہلا اقدام وہ اسمبلیوں سے استعفوں کا چاہیے. اور جب تک یہ قدم یہ لوگ نہیں اٹھاتے تو تب تک میرے خیال میں ان کو سنجیدہ نہیں لیا جائے گا اور یہ شک بدستور قائم رہے گا کہ شاید نون لیگ اور پیپلز پارٹی بارگیننگ پوزیشن مضبوط کرانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے. صافی صاحب یہ مجھے بتائیے گا، آپ اسلام آباد بیٹھے ہیں، کہ ویسے تو میاں صاحب نے بڑی دھواں تقریر کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، لیکن 2 راتیں پہلے ان کے اپنے بھائی اور دیگر رہنما جو تھے وہ اسٹیبلشمنٹ والوں کو مل رہے تھے، رات کے اندھیرے میں کھانے بھی کھا رہے تھے ان کے ساتھ، ساری اپوزیشن کی باتیں اور ملاقاتیں بھی کر رہی تھی. یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ دیکھیں وہ جو ملاقات تھی وہ تو خیر ایک یہ کہ ان کی طرف سے دعوت دی گئی تھی اور وہ گلگت بلتستان کے جو کہ نیشنل سیکیورٹی کا بھی معاملہ ہے اور آپ اس کی اہمیت کو اور حساسیت کو بہت بہتر جانتے ہیں، تو اس پہ تھی. لیکن وہاں پہ بھی سیاست سے متعلق بات ان لوگوں کی طرف سے چھیڑی گئی، پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر کی طرف سے، اور معاملہ سیاست کی طرف چلا گیا اور پھر ان کو خوب سننی پڑی. لیکن اس کے علاوہ مجھے اس طرح کی ملاقات پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتے ہیں کہ پچھلے 2 سالوں کے دوران بھی، بیفور الیکشن بھی اور آفٹر الیکشن بھی، ان دونوں جماعتوں کی خفیہ ملاقاتیں ادھر جاری رہی. صرف شہباز شریف کا نام لیا جاتا ہے لیکن خواجہ آصف صاحب بھی اس دوران رابطے میں رہتے تھے، رابطہ کار کا کردار ادا کرتے تھے. پیپلز پارٹی میں بھی اسی طرح ہم وقت یہ چیزیں جاری رہتی ہیں. اور آپ اگر پچھلے 2 سال کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاست کا خلاصہ نکالنا چاہیں تو وہ یہی ہے کہ وہ ان سے یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کی خدمت عمران خان اچھا نہیں کر سکتے، ان کی جگہ ہمیں کر لیں، ہم ان سے اچھی خدمت کر سکتے ہیں. یا وہ تابعداری جو کر رہے ہیں ہم ان سے زیادہ آپ کی تابعداری کر سکتے ہیں. یہ ان کی سیاست کا لب لباب تھا. اور میرے خیال میں ابھی جو نواز شریف صاحب نے جو بیانیہ اپنایا ہوا ہے یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے. یہ باتیں تو ماضی میں عمران خان صاحب نے ان سے بھی سخت وہ کی ہیں، انڈیا میں جا کے بھی کی ہیں اداروں کے بارے میں. لیکن سوال یہ ہے کہ پھر آپ عمل کیا کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے پچھلے ماضی میں بھی یہ غلطی ہوئی کہ بھائی آپ کی پارٹی ہے مسلم لیگ نون اور آپ کا جانشین یا بھائی ہے شہباز شریف اور ملک ہے پاکستان اور آپ طیب اردگان بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے خیال میں تو اس وقت بھی یہی ہوا. اب ایک تو سوال یہ ہے کہ جو بیانیہ اس روز انہوں نے لندن میں بیٹھ کے اپنا لیا ہے، کیا آپ کی بیٹی کے سوا آپ کی پارٹی میں کوئی اور اس کو لے کے چلنے کے قابل ہے؟ آپ اس پہ کتنے دنوں تک استقامت کے ساتھ کھڑے رہ سکیں گے؟ اور میرے خیال میں کہ جس طرح میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ جو ان کی قرارداد ہے یا جو انہوں نے جو تقریریں کی ہیں اگر اس میں یہ سنجیدہ ہے تو اس کے لیے پہلا قدم پیپلز پارٹی کو استعفوں کا اٹھانا چاہیے اور میاں نواز شریف صاحب کو وطن واپسی کا اٹھانا چاہیے. کیونکہ اس تقریر کا خلاصہ یہ کہ آپ کشتیاں جلانا چاہتے ہیں تو پھر کشتیاں جلا دیں. لیکن صافی صاحب میری جو اطلاع ہے نا وہ یہ ہے کہ سیاست کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے امریکہ کو اور ان کے حامیوں کو یہ یقین دلایا کہ ہم سی پیک کو روک دیں گے، ہم گوادر کو روک سکتے ہیں اگر آپ ہمیں واپس لے آئیں تو. نہیں، میرا نہیں خیال. میرے خیال میں تو جو نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا تو اس میں ان کی دیگر غلطیوں کے علاوہ ایک بڑا فیکٹر یہ بھی تھا کہ انہوں نے پاکستان کا اسٹریٹجک رخ جو تھا وہ امریکہ سے موڑ کے وہ چین اور روس کی طرف موڑ دیا تھا. مثلا اب تو کریڈٹ لینے والے بہت ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ سی پیک کے لیے پہلی راہ
آصف زرداری صاحب نے ہموار کی تھی. اصل منصوبہ تو وہ چینی قیادت کا تھا کیونکہ ایم او یو ان کے دور میں سائن ہوا اور گوادر کو ان سے لے کے ہانگ کانگ سے چین کے حوالے کرنے کا رسک انہوں نے لیا. اور آپ بھی شاید جانتے ہوں گے کہ اس میں انہوں نے اپنے کچھ ذاتی دوستوں کو، ملک ریاض اور عقیل ڈیڈی جیسے دوستوں کو بھی استعمال کیا، کیونکہ جو کمپنسیشن کی اماؤنٹ تھی وہ ہانگ کانگ کو انہوں نے دے دی اور ان کو چین کو دے دیا. پھر یہ بات بھی ریکارڈ پہ ہے کہ جب وہ رشیا جا رہے تھے تو ہلری کلنٹن نے فون کر کے ان کو دھمکی دی تھی کہ آپ نہ جائے، اس کے باوجود بھی زرداری صاحب گئے. نواز شریف صاحب کا یہ تھا کہ انہوں نے پھر ایسا لگ رہا تھا کہ سارے انڈے وہ چین کے باسکٹ میں ڈال دیے ہیں، اور سی پیک کے معاملے پہ جو چینی چاہتے تھے وہ کر رہے تھے. بلکہ ہم جیسے لوگوں کا تو یہ بھی اعتراض تھا کہ آپ نے سی پیک کے معاملے پہ چینیوں کے ساتھ صحیح بارگیننگ بھی نہیں کی. اور دوسرا جرم انہوں نے یہ کیا تھا کہ اس کا رخ جو بلوچستان اور کے پی یا جو محروم علاقے تھے گلگت بلتستان، ان کو زیادہ مستفید کروانے کی بجائے نواز شریف صاحب نے میجر روٹ کا بھی اور باقی چیزوں کا وہ سنٹرل پنجاب کی طرف موڑ دیا تھا. لیکن جو چینی اس معاملے میں جتنا زرداری صاحب اور نواز شریف اور شہباز شریف سے خوش ہیں، ایک تو ماضی میں آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کچھ غلطیاں کی تھی سی پیک کے حوالے سے، پرویز خٹک کی تقریریں تھی، پھر ان کے دھرنے کی وجہ سے چین کے صدر کا دورہ ملتوی ہوا تھا. ماضی میں وہ سی پیک پہ بھی تنقید کرتے رہے. پھر حکومت میں آنے کے بعد وہ اکاؤنٹیبلٹی اور اس کے نام پہ سی پیک کے بعض منصوبوں پہ بھی اثر پڑا، رزاق داؤد کا بیان اور یہ ساری چیزیں. تو ان حالات میں نہیں سمجھتا. اور ابھی بھی جو وہ کیس اس روز دونوں نے پیش کیا تو وہ یہی تھا کہ وہ عمران خان کو اس چیز کا الزام دینا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے سی پیک کے کام کو سلو کر دیا، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ انہوں نے مس ہینڈلنگ اس کی. تو میں اس سازشی تھیوری پہ بلیو نہیں کرتا کہ اس دوران امریکہ کوئی نواز شریف کو آگے لائے گا، کیونکہ جس طرح نواز شریف نے پچھلے 5 سال زیادہ تر سیاست اپنے سی پیک کے گرد گھومتی رہی، تو آگے جا کے بھی ان چیزوں کا کریڈٹ لینا چاہیں گے. بس تو اس کا مطلب ہے، مجھے یہ سمجھ آئی کہ یہ ابھی سٹیٹس کو پہ ہی چلے گا، یہ اپوزیشن روتی رہے گی، ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ کھیلے گی، حکومت بھی وہیں کھیلے گی، اور کچھ نہیں ہونے والا. یہ آگے جا کے وقت بتائے گا. دیکھیں ابھی بھی جتنے وہ مثلا اپوزیشن بنے ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں اکثر یہ بعض اوقات اگر آپ دقت نظر سے دیکھیں تو عمران خان صاحب سیاست کر رہے تھے 90 سے، اور 90 میں وہ زیادہ غیر متنازع تھے، وہ زیادہ مقبول بھی تھے اور محبوب بھی تھے. اس وقت ان کے ساتھ یہ جہانگیر ترین اور رزاق داؤد اور یہ زلفی بخاری اور فلاں اور اس طرح کے لوگ بھی ان کے ارد گرد نہیں تھے. لیکن اس وقت ان کو وزارت عظمیٰ کے لیے کنسیڈر نہیں کیا گیا. 2012 میں ان کو قومی لیڈر بنانے کے لیے کنسیڈر کیا گیا، اور 2018 میں اس کو وزارت عظمیٰ کے لیے. تو میرے خیال میں یہ ان کا کارنامہ نہیں تھا. جو کچھ زرداری صاحب نے کیا بدترین گورننس کی صورت میں، اور جو کچھ نواز شریف صاحب نے کیا بدترین گورننس کی صورت میں اور اداروں سے پنگے بازی کی صورت میں، اس کی برکت سے عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے. اور اب جو وہ اگر اپوزیشن کی طرف یا ٹکراؤ کی طرف جائیں گے تو میں اس کا رتی بھر کریڈٹ بھی زرداری صاحب کو یا نواز شریف صاحب کو دینا نہیں چاہوں گا، بلکہ وہ کریڈٹ الٹا عمران خان صاحب کو جاتا ہے. کیونکہ وہ تھوڑے سے جب ان کے ساتھ معاملات بہتر ہوتے ہیں، عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان دو جماعتوں کے ساتھ تھوڑے سے اگر تعلقات کار بن جاتے ہیں تو یہ ان کی رخصتی کی علامت ہوگی. تو میرے خیال میں جس طرح اس چیز پہ آمادہ کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ نیب اور عمران خان صاحب اگر اسی رفتار سے چلتے رہیں تو ایک سٹیج آ سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بادل ناخواستہ جینون اپوزیشن بننے پہ مجبور ہو جائے. اور اگر یہ لوگ ہوتے ہیں تو پھر وہ نیب کی مہربانی ہوگی، یعنی اور کچھ نہیں ہوگا. آپ کا یہ وہ ان کی مہربانی ہوگی. اچھا دوسرا کمپوزیشن پھر بڑا لیتل بن سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان کی صورت میں مذہبی کارڈ استعمال کرنے والا مذہبی قوت بھی ان کے ساتھ ہوگی.
دوسری طرف ANP اور اچکزئی اور بلوچ قوم پرست بھی ان کے ساتھ ہوں گے. تو اگر ان کو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی چھتری مل جائے تو یہ تو بڑا لیتل ایک الائنس بن سکتا ہے، لیکن وہ ٹھیک. انحصار ہے ان دونوں کے رویے پہ. اوکے صافی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سن رہے تھے باتیں سلیم صافی صاحب کی. مجھے اجازت دیجیے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.